الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، اللہ کا تعارف چل رہا ہے اور اس کائنات عالم کو اللہ تعالیٰ نے سجایا اور بسایا اسی لیے ہے کہ اس کی رنگ ہر رنگ رانائیوں کو دیکھ کے آپ اس کے خالق کو پہچانیں، نہ کہ ان حسن و جمال میں اپنے دل کو الجھا لیجیے۔ اللہ ہی کی ذات ہے تو اس پر ایمان و تقوی سے اس کی ولایت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا دوستو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اللہ کے ولی ہیں ان پر قیامت کے دن موت کے بعد کسی طرح کا کوئی خوف و کوئی غم نہ ہوگا۔ ایک ہے خوف، ایک ہے غم۔ خوف ہوتا ہے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس پر انسان کو خوف ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور غم ہوتا ہے ماضی میں کوئی چیز کرنی تھی بندہ نے نہیں کی تو اس پر اس کو غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ والوں کی دو صفت بتائی کہ نہ تو ان کو قیامت کے دن کسی ایسے احوال کے آنے کا خطرہ ہوگا کہ جس سے ان کی طبیعت میں دہشت اور خوف ہو، اطمینان ہوگا۔ مجرم کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری سزا کیا ہونے والی ہے، اور پیچھے انسان کچھ کیے ہوئے ہوتا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے جو وقت تھا وہ کھو دیا۔ تو اللہ والوں نے پیچھے کے وقت کو بھی نہیں کھویا، وقت میں اللہ کا ذکر کیا۔ جب ذکر سے اپنے وقت کو معمور کر دیا، مزین کر دیا، غفلت سے بچا لیا، تو ان کا فیوچر بھی تابناک ہو جاتا ہے اور فیوچر کا غم بھی ان کا دور ہو جاتا ہے، خوف۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی اس کی ذات پر ایمان، اور ایمان جب لے آیا تو اللہ تعالیٰ کا لحاظ کیا، خیال کیا، ہر وقت اللہ کا دھیان اس کو نصیب رہا۔ بار بار بات آ چکی ہے کہ علم یعلم بان اللہ یرا۔ جب کبھی بھی دل میں انسان کے گناہ کا داعیہ پیدا ہو تو اللہ ہم سب کو یہ دھیان عطا فرمائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بے شمار واقعات کو ہم آپ کو پہلے بھی سنا چکے۔ آگے چلیے، اللہ ہی ہے جو توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، اللہ ہی کی ذات ہے جو بندے کی توبہ کو قبول کر لیتی ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، بلکہ لا تقربا هذه الشجرہ، لیکن انسانی تقاضے کے تحت تقدیر کے طور پر جو ہونا تھا ہو گیا۔ تو ہونا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ اب جو اس سے بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، یہ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیا، اللہ نے القاء کر دیا آدم کے دل پر کہ یہ کلمات پڑھو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی۔ توبہ قبول کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ ایک بہت خوبیوں کے اندر تھا، بڑی روشنی میں تھا، خوشی اور شادمانی کے اوقات میں تھا، اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو گئی کہ اس کی نورانیت چلی گئی، اس کی زینت اس سے چلی گئی، اس کی مسرت و شادمانی کے لمحات غم میں بدل گئے۔ تو اب جب غم میں بدل گئے تو خوشی بھی اللہ نے نہیں کی،
اور غم بھی آ گیا ہمارے کالے کرتوتوں سے، تو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ خوبی عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں رجوع اختیار کر لے، پھر اللہ اس کو توبہ اس کی قبول کر لیتے، اور جو حالت آ گئی تھی جو اچھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس خراب حالت کو ختم کر کے پھر اچھی حالت میں لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ہوا توبہ کا مطلب۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو توبہ بہت بڑی ایک نعمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت پڑھیے گا، فرما رہے ہیں کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے جتنے ایمان والے ہو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، جی توبہ کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب آپ کہو گے کہ مولانا سبھی کو اللہ نے کہا ہے، اس میں اللہ والے بھی ہیں غیر اللہ والے بھی ہیں، تو ایک دماغ سے بخار نکال دیجئے۔ ہم نے ابھی مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھی، تو نماز پڑھی تو ہم نے تو ذہن میں سوچ لیا، کیا سوچ لیا کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، کوئی بہت بڑی نیکی کا کام میں نے کر دیا۔ لا شک کے نیکی کا کام کیا ہے آپ نے، لیکن اللہ پاک نے جیسی نماز کا مطالبہ آپ سے کیا تھا کہ اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم کہنے تک مکمل تم اس حالت میں رہو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، وَعْبُدْ، اللہ کی عبادت کرو كَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہ ہو تو پھر کیا کرو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی دونوں میں سے کوئی ایک حالت ہونی چاہیے، یا تو تم اللہ کو دیکھو یا نہیں دیکھ سکتے ہو تو یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں کہوں گا، چیلنج نہیں کرتا بھائی، ہو سکتا ہے کوئی ہم میں ایسا ہو جی اللہ اکبر کہتے تب کہاں رہتے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہتے ہیں تو کہاں رہتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں، تحیات پڑھتے اور کہاں ہوتے ہیں۔ گویا کہ پوری نماز میں جسم تو ہمارا مسجد یا مصلی میں ہے، لیکن ہمارا مائنڈ، برین، فکر، سوچ، خیال، تصور، ارادہ، پتہ نہیں کیا کیا پروگرام بنتا رہتا ہے۔ کہاں؟ اب یہ بتائیے آپ، میں نہیں فتویٰ دوں گا، آپ فتویٰ دیجیے۔ تو ایسی عبادت اللہ نے کہا تھا 100% کرنی ہے، تو یہ کتنا پرسنٹ ہوا؟ تو گویا کہ اللہ کے کام جو کرنے کا تھا ہم نے اتنا پرسنٹ نہ کر کے تو پھر یہ تو گناہ ہی ہو گیا میرا۔ بجائے عبادت ہماری عبادت ہونے کی کیا ہو گئی جی، میں آپ کو ایک چیز امانت میں دوں جی، ایک گلاس مثال کے طور پر بالکل صحیح سلامت ہے، اور آپ سے کہوں مجھے واپس کرو، تو آپ مجھے دے رہے ہو، کہیں سے اس کا کونا آپ نے جھاڑ دیا یا توڑ دیا یا گلاس کریک کر گیا، تو یہ امانت ہے یا خیانت ہے؟ تو گویا کہ ہم سب مجرم ہیں، اس معنی کر کے کہ جیسی عبادت ہم کو پیش کرنی تھی ربا کے سامنے ہم ویسی عبادت نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ میں کہہ رہے ہیں کہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایمان والے سے کہہ رہے، غیر ایمان والے سے، یہ قرآن ہے، قرآن کہ اے تمام وہ لوگ جو ایمان والے ہو سب کے سب اللہ کے حضور میں توبہ کرو۔ کیا توبہ کرو؟ کہ جیسی عبادت تم کو پیش کرنی تھی میری جناب میں ویسی عبادت تو نے نہ پیش کر کے گویا کہ تم مجرم ہو گئے۔ تو اب اس کا علاج کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ میں کہوں تم کو میں مردود کرتا ہوں، حاشا وکلا، تو اللہ کہتے ایسا نہیں ہے، بس تم اتنا کام کر لو کہ نماز کے بعد کہہ دیا کرو استغفر اللہ، کہتے ہیں زور سے ایک دفعہ کہتے اللہ اکبر، 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر، یعنی ہم گویا اللہ معافی مانگ رہے ہیں آپ سے، اللہ ہم نے معافی مانگ، تو اللہ اس کو قبول کر لیتے، اور جتنی خامی آ گئی تھی، مان لو ہم نے 25% ادا کی اور 75% اس میں ڈیمیج تھا، تو ہم نے جو استغفار کر لیا
اور قصور مان لیا کہ اللہ جیسی پیش کرنی تھی نہیں پیش کر سکے، تو گویا کہ اللہ کو یہی بات بڑی پسند آ جاتی ہے اور اس کو 100% آپ کے نام اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کانسیپٹ میں کر رہے ہیں کہ توبو الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، ایھا المؤمنون۔ اسی لیے نبی ہو تو، غیر نبی ہو تو، ولی ہو تو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، کوئی بھی ہو، آخر میں تشہد کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ اس کی تشرح جا کے دیکھو امام بخاری نے جو لکھی ہے، لکھا ہے کہ یہ گویا کہ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے توبہ ہے اللہ کے نزدیک اس کلمات کی اندر۔ تو گویا کہ سب نے توبہ کر لیا، جب توبہ کر لیا تو بندہ کلین ہو گیا۔ ہم تھے تو نہیں، پیش تو نہیں کی، لیکن وہ ارحم الراحمین ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے نے اعتراف کر لیا۔ جیسے ہم کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور فوراً کہے بھائی اللہ کے واسطے یار پلیز ویری سوری، مجھے معاف کر دو، اور پاؤں پکڑ لے کہ بھائی پلیز مجمع میں سب کے سامنے ذلیل ہو کے آپ کا پاؤں پکڑتا ہوں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، تو لوگ بھی کہتے یار بندہ ذلیل ہو گیا تیرے سامنے، سب کے سامنے معافی مانگ لی تو اس کو معاف کر دینے۔ اگر معاف نہ کرنے والا ہو تو لوگ اسی کو کوسنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت کیا کرتے؟ توبہ کرنے والے کی توبہ کو، اسی کو قرآن نے کہا ہے وَهُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنِ عِبَادِهِ، اللہ ہی کی ذات ہے جو بندے کی توبہ کو، جی قرآن نے یہ بھی کہہ دیا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو معاف کون کرتا ہے؟ انسان گناہ کرنے کی تو کر تو لیتا ہے، لیکن گناہ کا زنگ، اس کی گندگی، اس کی نحوست، اس کی مصیبت، اس کی بلا کو اپنے اوپر سے ٹال نہیں سکتا۔ تو کون ٹالتا ہے گناہ کو؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کر کے تم اللہ کی جناب میں جب آ جاتے ہو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہ کو کیا کر دیتے؟ معاف کر دیتے۔ بلکہ قرآن کریم نے تو اور بھی اچھی بات کی ہے، کیا کہا ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جب توبہ کر لیتا ہے تو اللہ کہتے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، سورہ فرقان کی آیت ہے کہ ہر گناہ کی جگہ ہم تمہاری نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ کیا تھا تم نے گناہ اور تم نے توبہ کر لیا تو اللہ کہتے تمہارا اللہ کون ہے معلوم ہے تم کو؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان کے گناہوں کی جگہ اللہ ان کو نیکیاں دے دیتا ہے۔ جی اب کوئی یہ پوچھے کہ مولوی صاحب کیا تھا گناہ، اس کو نیکی کیوں ملی؟ تو گناہ کی جگہ اس نے جو توبہ کیا تو یہ توبہ خود بڑی نیکی ہے، یہ توبہ اتنی بڑی نیکی ہے اور 1 سیکنڈ کی نیکی ہے کہ 50 منٹ کے گناہ کو 1 منٹ میں نیکی میں بدل دیتی۔ اللہ ایسا کیوں کرتے؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، اس لیے کہ اللہ غفور بھی اور رحیم بھی ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، قرآن کریم آج سے پڑھنا یا کل سے پڑھنا، جب بھی پڑھو تو دیکھنا لفظ غفور کے ساتھ رحیم اکثر جگہ قرآن میں آیا۔ کیوں؟ مجرم جب اللہ کی جناب میں آتا ہے تو اللہ معافی نہیں کرتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کو گالی دے دیا اور آپ نے کہا یار سوری معاف کر دے، وہ کہتا ٹھیک ہے چلو معاف کر دیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چل تم کو میں لے چلتا ہوں ہوٹل میں آج بریانی کھلاتا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بھائی؟ اچھا یہ لے 5000 روپیز، تو نے مجمع میں مجھے گالی دے دی تھی اور معافی مانگ لیا، تو لے 5000 درہم لے، اپنے بیوی بچوں کو دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا۔ ایک پہلی چائے تو پلاتا نہیں یار، کہتا بول بس سوری بول دیا ہو گیا یار۔ اللہ کہتے نہیں، یہی فرق ہے خالق اور مخلوق کا، یہی فرق ہے اللہ کا اور غیر اللہ کا، کہ اللہ کہتے میں گناہ بھی تیرا معاف کرتا ہوں اور رحیم ہوں میں، تو اس لیے تمہیں تحفہ بھی دیتا ہوں مغفرت کا، یعنی معاف بھی کر دیا اور انعام بھی تم کو دے دیا۔ اللہ کہتے اس کی وجہ کیا ہے کہ میں غفور الرحیم ہوں،
بس کرو بابا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.